پھر مولا نے فرمایا کہ دنیا ایسی ہے کہ ایک نعمت جب کسی انسان کو حاصل ہوتی ہے یا فراق نعمت اخرى، مگر یہ کہ کوئی دوسری ایک نعمت اس سے چھن جاتی ہے. یہ ایک دائرہ ہے کہ جو چلتا رہتا ہے. تو دنیا کی حقیقت یہ ہے. اچھا، دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہیں پر فضل بھی کہا ہے، یعنی مال کو فضل بھی کہا ہے اللہ نے. فضل خود سورہ جمعہ میں کہا ہے، جو بھی ہم سنیں گے نماز جمعہ میں، کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز جمعہ مکمل کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کا فضل یعنی اللہ کا رزق، اللہ کا کی طرف سے دیا گیا مال تلاش کرو. تو دنیا کو اللہ نے فضل بھی کہا ہے، کسی مقام پر خیر کہا ہے کہ اگر تم خیر کو چھوڑ کر جا رہے ہو تو تم پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ تم وصیت کر کے جاؤ. تو یہ خیر اللہ نے دنیا کے لیے لفظ استعمال کیا ہے. اس طریقے سے حسنہ کہا ہے دنیا کے لیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا کے مال کو حسنہ بھی کہا ہے، تو کہیں فضل ہے، کہیں خیر ہے، کہیں حسنہ ہے. تو دنیا کا مال بہتر بھی ہو سکتا ہے اگر انسان اسے اپنی آخرت کے لیے استعمال کر لے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ خود دنیا کی مذمت نہیں ہے، دنیا سے محبت کی مذمت ہے. اس دنیا کی مذمت ہے کہ جو انسان کو آخرت کی یاد سے غافل کر دے. تو مولا نے کہا کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی نعمت تمہیں ملتی ہے تو اس کے عوض کوئی نہ کوئی اور نعمت ہے وہ لے لی جاتی ہے. حضرت سلیمان کو دیکھیں، جن کی حکومت ہے کہ وہ ہواؤں کو حکم کرتے ہیں، جنات کو حکم کرتے ہیں، پرندوں کو حکم کرتے ہیں. اتنا ملک عظیم اللہ نے عطا کیا لیکن اولاد عطا نہیں کی. آپ دیکھیں حضرت سلیمان کے پاس اولاد نہیں ہے. تو اتنی وسیع حکومت ہے، اولاد کی نعمت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کا نظام اس طرح سے رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو ایک معاملے میں بہت کچھ عطا کیا ہو، کہیں پر کچھ سے محروم رکھا ہو. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر شکر کریں، نہ کہ محرومیوں کو دیکھ کر ہمیشہ ریگریٹ کرتے ہوئے زندگی گزاریں. بات واضح ہو رہی ہے. آیت اللہ زنجانی کی جو بیوی معصومہ قوم کے عرب میں نماز پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے والد صاحب کے لیے کہ میرے والد صاحب کے پاس ایک ملازم تھا جو کام کرتا تھا مشہد میں، اور کہتے ہمارے پاس بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھا اسے دینے کے لیے، تھوڑا بہت جو کچھ تھا وہ دے دیتے تھے بس. لیکن اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر ولادت و شہادت پر اپنے گھر میں چاہے مختصر صحیح ذکر برپا کرتا تھا. اسی کے لیے گویا اپنا سرمایہ جمع کرتا تھا کہ اسی میں نیاز، وہی تبرک، وہی ذاکر کے لیے اہتمام. تو اس کی زندگی اس طرح سے گزرتی تھی. آغا زنجانی کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب اکثر جملہ کہا کرتے تھے کہ احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم معنویات میں، عبادات میں اگر دیکھنا چاہو تو اپنے سے اوپر کو دیکھو، کہ جو تم سے بہتر ہیں اسے دیکھو اور یہ سمجھو کہ ابھی میں بہت کمتر ہوں، مجھے بہت آگے بڑھنا ہے. اور اگر دنیا کے معاملات کو دیکھنا چاہو تو اپنے سے کمتر کو دیکھو کہ بہت سو سے میں بہت بہتر ہوں، تاکہ ہمیشہ شکر کرتے رہو. تو کہتے ہیں کہ میں اپنے دونوں معاملات کے لیے اسی اپنے خادم کو دیکھا کرتا تھا. اور ہمارے کاش انسان ایسا ہو جائے، کاش انسان کی زندگی ایسے ہو. کہتے ہیں میں اپنے دونوں معاملات کے لیے اسی ایک کو دیکھتا تھا کہ اگر معنویات کو دیکھوں تو بھی اس کو دیکھوں کہ نہیں، مجھے ابھی بہت آگے سفر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے جتنا دیا اس میں کتنا یہ صابر اور شاکر ہے. اور اپنے دنیا کے معاملات کو دیکھوں تب بھی میں اسی کو دیکھتا تھا کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا کیا وہ بہت سو کو عطا نہیں کیا. کاش اس طرح سے زندگی گزارے. حضرت سلیمان گزر رہے تھے ایک جگہ سے، چونکہ ان کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی. یہ شیخ توسی نے اپنی کتاب امالی میں اسے لکھا. اصل میں تو وہ بیان کرتے تھے، ان کے شاگرد لکھتے تھے اسے. تو ایک عابد نے حضرت سلیمان کو دیکھ کر فضاؤں میں یہ کہا کہ کتنی بہترین ہے سلیمان کی حکومت، کاش مجھے ملتی. تو حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا کہ مجھے نیچے لے کے جاؤ. اس کے پاس پہنچے اور اس کے بعد اس سے کہا کہ لَتَسْبِیحَةٌ، ایک تسبیح فی صحیفۃ المومن، جو مومن کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے، اس قابل ہو کہ ایک سبحان اللہ. تسبیحۃ یہاں پر مفرد ہے، یعنی ایک سبحان اللہ، ایک لفظ سبحان اللہ، لیکن اس قابل ہو کہ نامہ اعمال میں آ جائے وہ. لَتَسْبِیحَةٌ فِي صَحِیفَةِ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِّمَّا أُوتِیَ لِآلِ داؤد. پوری آل داؤد، سلیمان نہیں فقط، پوری آل داؤد میں جو کچھ مال دنیا اللہ نے عطا کیا ہے ان سب سے خیر اور افضل ہے ایک وہ سبحان اللہ کے جو مومن کے صحیفے میں لکھ دیا جائے. یہ اگر آ جائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.